سارے انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں جمع کرتے، کتنا کامل بنایا، لیکن وہ صرف وہی صفت کو اٹھا کے نہیں رکھا۔ انبیاء کرام کی ساری صفات حضور میں رکھ دی، لیکن وہی اٹھا کر نہیں رکھا۔ نمبر ایک، جو صفت ان میں تھی اس صفت کو مزید اور کامل کیا اور کامل کر کے پھر ہمارے نبی میں رکھا۔ تو اگر ہمارے حضور علیہ السلام کی کم سے کم صفت آپ گن سکتے ہیں، ایک نبی کی اگر ایک شان بھی لے لیں تو حضور علیہ السلام کو کم سے کم کتنی شانیں عطا کی؟ 1,24,000 کم سے کم۔ اور ایک نبی میں ایک شان نہیں تھی، ہر نبی سراپا شان والا تھا، اور وہ سب کچھ اٹھا کر ہمارے نبی میں رکھا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفوت عطا کی۔ حضرت آدم کو صفوت ملی، چنے ہوئے ہیں حضرت آدم، لیکن آدم اللہ کے خلیفہ اور حضور بھی اللہ کے خلیفہ، دونوں اللہ کے خلیفہ۔ اب دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان دیکھیں، دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، اپنے نبی کی، آدم بھی خلیفہ ہیں اور جانے آدم محمد الرسول اللہ یہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن دونوں کی خلافت میں فرق کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور میرے نبی کی خلافت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آدم کی خلافت یہ ہے کہ زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، آدم کی خلافت یہ ہے زمین پر بھیج کر خلیفہ بنائیں گے، اور خاتم النبیین کی خلافت یہ ہے کہ تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ آدم آ کر بنیں گے اور محمد کو بنا کر بھیجا جائے گا۔ دونوں میں فرق دیکھیں، وہ آ کر بنیں گے، وہ آ کر بنیں گے اور ان کو بنا کر بھیجا جائے گا، اور پھر یہ زمین کے خلیفہ ہیں اور وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ توجہ فرمائے، اس کے بعد پھر دیکھ لیں آدم علیہ السلام کی یہ شان۔ ایک بات اور آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب سے بڑی شان آدم علیہ السلام، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ کو پورا واقعہ پتہ ہے، بار بار سنتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، سب نے کیا، مگر پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ توجہ ہے، پھر اٹھ گئے۔ یعنی سجدے کا ایک مقرر پیریڈ ہے، اس میں فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آتی؟ پہلے نہیں تھی، اس لیے تو حکم ہو کہ سجدہ کرو، سجدہ کیا، پھر اٹھ گئے۔ اٹھنا بھی پتا ہے، جھکنا بھی پتا ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کی شان۔ اور ہمارے نبی کی، ان کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرو، اور ہمارے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو درود پڑھو، درود بھیجو۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ آدم کو وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس سجدے میں اللہ شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو سجدہ کرنا، مگر یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آدم کو سجدہ کروا رہا ہے فرشتوں سے، خود سجدے میں شامل نہیں ہے، یہاں فرشتوں سے درود پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود بھیج رہا ہے، درود بھی پڑھوا رہا ہے اور خود بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے۔ اور پھر کس شان سے بیان کر رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے۔ مضارع کے صیغے مطلب ابھی یہ کام ختم نہیں ہوا، شروعات کب سے ہوئی اس کا بھی علم نہیں، اور ختم کب ہوگا اس کا بھی علم نہیں۔ اسی کو تو مضارع کے ابھی کام ختم نہیں ہوا، کام جاری ہے۔ تو درود کب سے بھیجا جا رہا ہے اور کب تک بھیجا جاتا رہے گا، اس کی کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لگا سکتا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یصلون علی النبی، درود کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ کس پہ؟ نبی پہ۔ یہ نہیں کہا محمد پہ بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دماغ والے بھی تو بہت ہیں۔
اگر یہ کہا جاتا نا کہ محمد پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب نے تو 20 اپریل 571 عیسوی میں ان کا نام محمد رکھا، تو اس کا مطلب درود بھیجنے کا عمل کب سے شروع ہوا؟ 20 اپریل سے 571 عیسوی سے شروع ہوا، کیونکہ نام محمد کب پڑا؟ جب حضور پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے محمد نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر درود بھیجے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ رسول پہ درود بھیجا جا رہا ہے تو کہا رسالت کا اعلان کا حکم تو غار حرا میں آیا، تو جب 40 سال کے ہو گئے تو تب رسول ہونے کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب جب عمر 40 کی ہوئی تب سے درود شروع ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے، فرشتے ہی بھیج رہے ہیں اور اللہ ہی بھیج رہا ہے۔ تو اب حضور سے ہی پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ حضرت جابر نے پوچھا نبی کب سے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا، یعنی ابھی وجود آدم نہیں تھا تب بھی میں نبی تھا، اور جب میں نبی تھا تب سے نبی پہ درود بھیجا جا رہا۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو دیکھا ہر نبی کی صفت کو کمال درجہ میرے محبوب میں ڈال دیا۔ 2-3 باتیں عرض کر کے بعد پوری کر دی جائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں حضرت، ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی عظمت پہ محنت کریں۔ بہت میں یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر آدمی اس وقت تو دنیا میں اپنا باپ لے کے بیٹھا ہے، اپنا پیر لے کے بیٹھا ہے، اپنا استاد لے کے بیٹھا ہے، سب کی تعریف کرو، سب کی شان بیان کرو، لیکن سب سے زیادہ حضور کی شان بیان کرو اگر اپنی اولاد کو آگے مسلمان رکھنا ہے تو۔ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے، غوث پاک نے، غریب نواز نے، وارث پاک نے، محبوب الہی نے، لوگوں کو ان کے پیروں کے نام ہی یاد نہ رہے، انہوں نے رسول اللہ اتنا یاد کرایا کہ ان کو ان کے پیروں کے نام یاد نہ رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، ہم سب پیروں کو مانتے ہیں، لیکن سارے پیروں کی آبرو ایک ہی ہستی کی وجہ سے ہے، اور اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ لوگ اپنے باپ داداؤں میں لگے ہوئے، اپنے باپ داداؤں کی تعریف میں، کیا باپ دادا کیا چیز ہے؟ علامہ جامی نے کہا تھا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اس کا بیٹا کہلانا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو عشق کا بندہ کہلانا فخر کی بات ہے۔ تو اگر مستقبل میں اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی مسلمانوں کو حضور کی عظمت کے جلسوں پر۔ اگر ختنہ کی محفل ہو تو بھی ہر امیر اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق عظمت رسول کا جلسہ رکھیں۔ اگر شادی کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ رکھیں۔ اگر میت ہو جائے تو بھی 3 10 20 پر عظمت رسول کا، عظمت رسول اتنی محنت کیجئے کہ آج جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے؟ یہودیت، نصرانیت اور بھی دیگر بد مذہبیت جو سر چڑھ رہی ہے وہ صرف رسول اللہ کی شان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ کس خان صاحب ہیرو نے کس سے شادی کی، یہ تو پتہ ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول نے کس سے شادی کی، کیا ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو کلمہ رہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کرام میں جو شانیں تھی وہ شانیں اللہ نے سب بدرجہ کمال، بدرجہ اتم ہمارے نبی میں رکھا۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شان آپ نے سنی، حضرت موسیٰ کو کیا شان دی؟ شان موسیٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ عصا لیتے ہیں اور پتھر پہ مارتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نے سنا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن اصل جو آپ کو بات اس کی آگے بھی کہنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آئے اور آپ نے عصا لیا اور پتھر تک گئے اور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، لیکن اپنے نبی کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم پیاسے ہیں، تو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر تک جانے کی ضرورت ہے، جہاں بیٹھے وہیں پر آپ نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھ رہے پر چشمے وہاں بھی جاری ہوئے ہیں،
चश्मे यहाँ भी जारी हुए हैं, लेकिन दोनों के चश्मे जारी करने में फर्क कितना है। वहां असा भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। हजरत मूसा पत्थर तक चल कर गए, लेकिन ये जहां बैठ गए, और फिर पत्थर से पानी निकला ही करता है। पत्थर से पानी निकलना पहले भी साबित है, मगर उंगलियों से पानी कभी नहीं निकलता। और ये शान सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की है। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे असा मारते हैं तो दरिया दो टुकड़े हो जाता है, लेकिन टच किया ना उन्होंने असा, लेकिन ये अपने नबी की शान है। और सिर्फ अपने वो जमीन पे खड़े रह के इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। उन्होंने असा टच किया, यहाँ टच नहीं, वैसे इशारा हुआ है। इशारे की ये शान है, ये अपने नबी की शान है। बल्कि बात आई हजरत मूसा से तो हजरत यूसुफ पर भी चलते, अल्लाह ने उनको हुस्न दिया, बहुत खूबसूरत थे। यूं तो हर नबी खूबसूरत था। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? फरमाया, आयशा मेरा सिर्फ एक हिस्सा दिया है मेरे भाई यूसुफ ने, सिर्फ एक हिस्सा दिया है। और उस एक हिस्से की शान क्या है? पूरा सरापाए यूसुफ देखा तो औरतों की उंगलियां कट गई, काटी नहीं बल्कि कट गई। पूरा सरापा देखा तो उंगलियां कट गई। यहां सरापा नहीं, उधर सरापा देखा तो हुस्न यूसुफ। बहरहाल ये भी बड़ी बात है, कोई नबी छोटा नहीं, किसी नबी की शान कम नहीं, सब नबी शान वाले हैं, लेकिन अपना नबी है। इसी को मेरे इमाम कहते, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सिर्फ अपने नबी की शान। उसने यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हुई, वो लेकिन पूरा हुस्न देखा, सर से लेकर पैर तक देखा हुस्न यूसुफ, उंगलियां टुकड़े। यहां पर पूरा हुस्न नहीं देखा, सिर्फ उंगली देखा। पूरा यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई। यहां उंगली देखा, चांद टुकड़े हो गया। आपने ये सुन रखा है, लेकिन आगे की बात कहता हूं। उंगलियां टुकड़े हुई हुस्न यूसुफ पर, मगर उसके जुड़ने का कोई सबूत हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। अगर मिलता हो तो बताएं, हमारी मालूमात में इजाफा करें। ये हुस्न यूसुफ है कि उंगलियां कटती तो टूटती तो है, मगर जुड़ने का कोई सबूत नहीं है। और ये हुस्न मुस्तफा है कि हुस्न मुस्तफा उंगली का देखकर चांद टूटता भी है और टूटता नहीं है, फिर उसी हुस्न को देख करके जुड़ भी जाता है। ये हुस्न मुस्तफा कितना कमाल दर्जे का हुस्न है। ये अपने नबी की शान, ये हमें अपने बच्चों को बताना होगा। हजरत ईसा की शान ये है, मुर्दों को जिंदा करते थे, बड़ी बात है। लेकिन मुर्दे को जिंदा करने का मतलब क्या है? रूह थी, निकल गई, फिर ले आए वापस, इसी को कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। थी ना, निकली थी फिर लाए, इसको कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। लेकिन ये अपने नबी की शान, वहां रूह थी फिर ले आना, इसको कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। ये सिर्फ अपने नबी की शान है। पत्थर में रूह नहीं होती, लेकिन पत्थर से हुजूर बुलवाते हैं। इसका मतलब बेजान पत्थरों में जो जान पैदा कर दे वो मसीहा नहीं है, बल्कि वो जाने मसीहा है। और सिर्फ अपने नबी है, सिर्फ अपने नबी की शान है। हजरत सुलेमान परिंदों की बोली जानते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली जानते हैं। मुझे वक्त का एहसास है, लेकिन जिक्र उसका छिड़ा है। खुदाया मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया? ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते हैं। परिंदा कुछ तो बोलता है, परिंदा ची चा चू चा कुछ बोलता है, मगर उसको जबान होती। पढ़े लिखे लोग हैं, परिंदा कुछ तो बोलता है। एक बात आपको कहूं, ये परिंदे की बोली सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हैं, लेकिन अपना नबी क्या है? सुलेमान भी अपने नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा करता था।
آج تک ذرا کوئی بتائے نا کہ پرندے کی بولی تو ہے، آواز تو ہے، لیکن پتھروں میں بھی کسی نے آواز سنی ہے؟ پتھروں کو کوئی بولی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ میرا نبی۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں درود و سلام جو میں پتھر مجھ پہ پڑھتا تھا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی، یار جب پتھر درود پڑھ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے، اگر حجر درود پڑھے تو نبی کے پاس اس کی پہچان بن جائے، وہ اتنا وی آئی پی ہو جاتا ہے، اگر بشر درود پڑھے تو کیا اس کی پہچان نبی تک نہیں ہو سکتی؟ اور آقا فرماتے ابھی تک پہچانتا ہوں۔ بس میں بات کو اینڈ کرتے ہوئے، ایسے نبی سے عشق کرنا ہم پہ فرض کر دیا، ان سے محبت کرنا ہم پہ لازم کر دیا گیا۔